27ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہو گئی ہے. جسٹس مسرور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ مستعفی ہو گئے ہیں. استعفیٰ دے دیا انہوں نے اور لیٹر بھی لکھا ہے. استعفے میں ریزگنیشن میں بہت سی باتیں لکھی. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس مسرور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد یہ استعفیٰ دیا ہے اور مسرور علی شاہ نے صدر مملکت کو بھیجے گئے 13 صفحات پر مشتمل اپنے استعفے میں کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر ایک سنگین حملہ ہے. 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. تو یہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے جو کہ فارمر جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں. بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. جی 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 السلام علیکم سر، گڈ مارننگ. آپ سے پہلے پوچھیں گے کہ یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ کتنا افیکٹ ہوگا، لائرز کا، ججز، ان کا مورال، اور آگے یہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ کیا بات بگڑ سکتی ہے؟ کوئی پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ دونوں محترم جج صاحبان ایک اچھی شہرت کے حامل تھے اور جوڈیشری میں ان کا بہت ہی اچھا اور احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. تو جہاں تک تو ان کے استعفیٰ دینے کا تعلق ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے جو انہوں نے ایکسرسائز کیا اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ مستعفی ہو جائے. لیکن جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کا کیا افیکٹ پڑے گا، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ فوری طور پہ کوئی ایسا جوڈیشری میں کوئی ایسا افیکٹ پڑے جس سے یہ ہو کہ سسٹم سارا کولیپس ہو جائے. آپ ججز کی تعداد پہلے ہی سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے پہلے 17 تھی، پھر 24 ہو گئی، اور اگر 2 چلے جائیں گے 22 ہو جائیں گے، اور مزید بھی ججز رکھنے کی گنجائش اپ ٹو 34 ججز رکھے جا سکتے ہیں. کیونکہ پارلیمان نے 27ویں ترمیم منظور کر لی ہے. اس کے تحت فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی آج سے فارمیشن ہو جائے گی، کیونکہ چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آج 10 بجے حلف اٹھا رہے ہیں. اور اس کے بعد لگ رہا ہے کہ 5 مزید ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب ان کا حلف لیں گے، تو اس طرح کانسٹیٹیوشن کورٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، 26ویں ترمیم جب ہوئی تو اس میں کانسٹیٹیوشن بینچ بن گیا تھا، اور پچھلے تقریباً 1 سال سے کانسٹیٹیوشن بینچ اپنا کام کر رہا ہے. ٹھیک کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، یہ تو تاریخ بتائے گی کہ کیا ہے. لیکن ایک جو سپریم کورٹ میں جو ڈویژن ہو گئی تھی کانسٹیٹیوشن بینچ کی اور ریگولر بینچ کی، وہ 1 سال سے ہے، وہ آج سے یعنی 27ویں ترمیم سے نہیں ہے. کیونکہ ایک جو مین چیز لکھی گئی ہے جی کہ سپریم کورٹ کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ میں اس کے خلاف کروں گا کہ یہ تو 1 سال ہو گیا ہے جوڈیشل وہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنا ہوا اور وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ کوئی اس ملک میں کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے. دنیا کے 70 سے 80 ممالک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیپریٹ بنی ہوئی ہے جو کہ کام کر رہی ہے. نہیں سر، مجھے ایک سیکنڈ آپ نا تھوڑا واضح آپ موقف دیں کہ ایک دیکھیں 2 ایکسٹریمز ہیں اس وقت. ایک طرف تو حکومت جس نے یہ پاس کرائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے، مزید اسٹرینتھن ہوا ہے یہ سسٹم، رول آف لا اسٹرینتھن ہوا ہے، عدلیہ آزاد ہم نے کی ہے. اچھا، دوسری طرف یہ سینئر ترین ججز کا یہ موقف ہے جو کہ چلے پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آئین ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہم یہ ریزائن کریں. 2 ایکسٹریم ہے نا سر، آپ کہاں کھڑے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا صحیح ہے؟ دیکھیں میری بات یہ ہے کہ ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آئین بنانا اور آئین میں امینڈمنٹ کرنا پارلیمان کا کام ہے. وہ نہ تو جوڈیشری کا کام ہے اور نہ ہی ہمارا، نہ کسی اور شخص کا. پارلیمنٹ منتخب ہی اسی لیے ہوتی ہے وہ قانون سازی کرے اور آئین میں اگر امینڈمنٹ ضرورت کے تحت بنتی ہے تو وہ کرے. اب عددی اکثریت حکومت کے پاس موجود ہے اور انہوں نے وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیم کر دی ہے، تو اس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں دیکھیں آپ قانون دان ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا سر کسی کے پاس 2/3 اگر اگلے ٹینیور میں بھی آ جائے اور وہ کوئی اور قانون پاس کر دیں، وہ کہے کہ سپریم کورٹ کا جج وزیر اعظم لگائے گا، تو اس پر ویو پوائنٹ تو ہوگا نا سر. اور آپ سینئر قانون دان ہیں، آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا اس کو؟ صحیح ہے یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے؟
دیکھیں جو پارلیمان کا اختیار ہے وہ اس کو آئین نہیں دیا ہے اور وہی ایکسرسائز کیا ہے پارلیمان نے. اور غلط بھی ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ٹھیک ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں جب اسی آئین نے پارلیمان کو اختیار دیا ہے کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے تو انہوں نے کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کی اسی پارلیمان نے, انہوں نے سمجھا کہ 26ویں ترمیم سے وہ مقاصد حل نہیں ہو رہے, لہذا وہ 27ویں ترمیم پہ آ گئے. کیونکہ آئین جو ہے ایک لائیو ڈاکومنٹ ہے اور اس میں جمود نہیں ہے. ٹائم ٹو ٹائم ریکوائرمنٹ کے مطابق, ملکی حالات کے مطابق آئین میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے. یہ پارلیمان کی ڈومین ہے. بالکل. اب اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان ہی وہ واحد ادارہ ہے جس میں آئین کی جو کوئی ترمیم ہے یا آئین کی جو توضیح ہے اس کو انہوں نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے, اور وہ کوئی اور فورم نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان. اور فل کورٹ اجلاس آج ہوگا, ظاہر ہے فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے, آج بلایا گیا ہے اور اس کی شکبار دیکھا جائے گا اس کو. جی بالکل, فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی یہی معزز دو جج صاحبان ہیں, انہوں نے خطوط لکھے اور اس کے بعد ایک تیسرے جج جناب جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے لکھا. ان کے مطالبے پہ فل کورٹ اجلاس بلایا گیا. کاش وہ بہتر ہوتا کہ وہ آج یہ تھے اس میں شامل ہوتے, برادر ججز کو قائل کرتے, بتاتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس پہ سپریم کورٹ کے ججز کو کیا رول پلے کرنا چاہیے. یہ ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا, پتہ نہیں کیوں جلد بازی میں ایک دن پہلے کر دیا. آج یہ اس میں شامل ہو کے اپنا معافی ضمیر بیان کر کے اپنی اوپینین فریم کر کے چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا. نہیں, اور بہت اچھی بات ہے کہ ڈسکشن بھی ہو, تھوڑی بحث ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. لیکن سر آپ یہ بتائیں کہ عام انسان, ہم لوگ جو ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں, جو ہم کورٹ کو رجوع کرتے ہیں, ہمارے جی جو فیصلے جلدی ہو جائیں, ہے نا جی, ہمیں تو جسٹس چاہیے. بڑی باتوں کا بہت زیادہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتی میرے جیسے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس امینڈمنٹ کے پیچھے ضرور ایک بہت بڑا تھاٹ ہوگا, بہتری ہوگی, سوچ سمجھ کے یہ پریزنٹ کیا ہوگا, اپروو ہوا ہے, تو اس سے عام شخص جو ہے اس کے معاملات میں کتنی بہتری آئے گی, مجھے یہ بتائیں. یہ آپ کا بڑا بنیادی اور بہترین کوشچن ہے جس کا میں جواب دینا چاہوں گا. جی پچھلے جب سے یہ بنی ہے, کانسٹیٹیوشن بینچ بنا تھا 26ویں ترمیم کے بعد, تو جو بھی قانونی موشگافی ہیں, آئینی موشگافی ہیں, وہ آئینی بینچ کر رہا ہے. چاہے کسی کے 2 مہینے لگا رہا ہے, کسی کے 3 مہینے لگا رہا ہے یا 1 مہینہ لگا رہا ہے, وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ دیکھیں کہ عام لوگوں کے کیسز کو ریگولر بینچز نے کتنی جلدی نپٹایا, کتنی جلدی فیصلے کیے, اور کتنی جلدی لائف امپریزنمنٹ کی اپیلوں کے فیصلے. جب بینچ بنا تھا آئینی بینچ تو اس وقت 12, 13 اور 14 کے کیسز لگ رہے تھے. آج اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو وہ 20 اور 21 2020 اور 2021 کے کیسز لگ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک سال میں کتنے کیسز کو عام آدمی کیسز کو نپٹایا گیا. آپ دیکھیں سول اپیلیں جو ہیں وہ سالہ سال تک پڑی رہتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن ان کی سنوائی ہو رہی ہے, بینچز میں وہ کیس لگ رہے ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں. تو جہاں تک تو عام آدمی کا تعلق ہے اس کو تو بینیفٹ یہ مل رہا ہے کہ ان کے کیسز کے فیصلے ان کی زندگی میں ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ تاش کے دادا کرتا ہے اور پوتا جو ہے وہ اس کا بینیفٹ اٹھاتا ہے یا وہ فیصلہ بالکل جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. بالکل صحیح. مجھے بتائیں سر, اس میں ٹرانسفر کے معاملات پر بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے اور بہت تنقید ہو رہی ہے کہ وداؤٹ کنسنٹ ججز کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا, جو کہ 18ویں ترمیم میں کنسنٹ لیا گیا تھا لیکن اب اس کو نکال دیا گیا. اس کی وجہ کیا آپ دیکھتے ہیں اور یہ بہتر ہے فیصلہ؟ دیکھیں, اس میں اب ٹرانسفر کس نے کرنی ہے, یہ ایک سوچنے والی بات ہے. ٹرانسفر کرنی ہے ججز نے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں, جس میں 5 سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز بشمول چیف جسٹس ہوں گے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس کا حصہ ہوں گے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ ٹرانسفر بنتی ہے یا نہیں بنتی. اور تیسری بات کہ اگر ٹرانسفر سے کوئی انکار کرتا ہے جج, تو پھر اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ بتائے کہ کیا ریزننگ ہے کیوں وہ انکار کر رہا ہے. اور اگر وہ سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کا انکار جو ہے وہ جسٹیفائی ہے,
تو وہ نہیں ٹرانسفر ہوگے. اور اگر ٹرانسفر کرنے میں جو متعلقہ دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس along with 4 other senior most judges یہ اگر ٹرانسفر کرتے ہیں تو پھر ہو جانی چاہیے. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ کتنی سول سروس جو ہیں وہ کبھی بلوچستان میں سرو کر رہے ہوتے ہیں, کبھی پنجاب میں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی شہر میں, کسی دیہات میں. تو یہ تو پارٹ ہے, یہ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا حصہ ہونی چاہیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر مرضی ہے یا نہیں ہے. کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ یہ تاثر ضرور ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹو کا بندہ ٹرانسفر نہیں کر رہا. ایک چیز اور جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا یہ صحیح ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز ہے, بار کاؤنسلز, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا پھر مختلف جو لاہور ہائی کورٹ بار, یہ جتنی بھی بار کاؤنسلز ہیں ان کا ریئیکشن رد عمل کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ دیکھیں مخدوم علی خان جو کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ممبر تھے, انہوں نے بھی استعفیٰ دیا. پھر اس کے بعد جسٹس صلاح الدین صاحب نے جو لیٹر لکھا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سارے معاملات؟ دیکھیے آنریبل مخدوم علی خان صاحب نے جو استعفیٰ دیا وہ سلیکٹڈ تھے ایز ممبر, لیکن الیکٹڈ ہی تھے. انہوں نے اپنی سلیکشن کے حوالے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, ان کا رائٹ ہے, ان کو دے سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا ہے. میرا تو کوئی نہیں خیال کہ انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے یا پاکستان بار کونسل یا پنجاب بار کونسل یا باقی بار کونسل ماں سوائے شاید بلوچستان بار کونسل, باقی سب نے کوئی کنڈیم نہیں کیا اس چیز کو. تو اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ جو الیکٹڈ قیادت ہے وہ شاید دیکھ رہی ہے یا انڈوز کر رہی ہے اس کو. اب یہ جب یہ سلسلہ چلے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں. بالکل بڑا ضروری ہے کہ چیمبرز میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, ججز کیا بات کر رہے ہیں, لائرز کیا بات کر رہے ہیں, کیا وہ مطمئن ہیں یا وہ اس کو چیلنج کریں گے, بہت ضروری ہے. کیونکہ تحریکیں ہم دیکھ چکے ہیں نا پہلے, وہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں وہ تحریک اور ساری چیزیں. تو حسن صاحب چیمبر میں ٹھیک ٹھاک باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ میجورٹی فیور میں بات کر رہی ہے یا اگینسٹ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا, ملا جلا رجحان ہے. لوگ بار ایسوسیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ آزادی رائے صحیح معنوں میں استعمال ہوتی ہے, اور وکلاء جو ہے جو وہ کنڈیم بھی کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے, اور کچھ انڈوز بھی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے ملا جلا رجحان ہے. مجھے یونٹی نظر نہیں آ رہی, یونٹی ان اے سینس کہ سب ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہم نے جانا ہے یا اس کے حق میں جانا ہے. تو ڈویژن بہرحال واضح ہے اس حوالے سے, ڈویژن ہے لیکن انریسٹ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں انریسٹ نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے, کیونکہ اگر میجورٹی ہوتی ہے اگینسٹ تو پھر وہ ایک فکر کی بات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے اس کو پازیٹیولی بھی لے کے جو ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. اور دیکھیں انہوں نے ایک بنیادی جو بات کی ہے نا کہ دیکھیں مینڈیٹ ہے, یہ پریروگیٹو جو ہے پارلیمنٹ کا ہے.